بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی میں بار بار رکاوٹ آ رہی ہے۔ صرف 7 دن قرآن کی یہ صورت پڑھو، 7 دن کے اندر اللہ پاک خوشخبری دے گا۔ منگنی نہیں، اب سیدھا رخصتی کی تیاری کریں انشاءاللہ۔ محترم عزیزو، کائنات کا سارا نظام جوڑے جوڑے کی شکل میں بنایا گیا ہے اور انسان کے لیے سکون کا سب سے بڑا ذریعہ نکاح کو قرار دیا گیا ہے۔ آج کے اس دور میں ہمارے بہت سے بھائی اور بہنیں ایسے ہیں جن کی عمریں گزر رہی ہیں، رشتے آتے ہیں لیکن بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے یا پھر اچھے رشتے ملنا ہی مشکل ہو گئے ہیں۔ میرے وہ تمام بہن بھائی جو اس وجہ سے ذہنی کرب اور پریشانی کا شکار ہیں، وہ آج اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھ کر میری ان باتوں کو سنیں۔ محترم عزیزو، نکاح صرف 2 انسانوں کا ملاپ نہیں بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت اور آدھا ایمان ہے۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے، پس جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ جب یہ عمل اتنا مبارک ہے تو پھر اس میں رکاوٹیں کیوں آتی ہیں؟ کبھی یہ رکاوٹیں حسد کی صورت میں ہوتی ہیں، کبھی لوگوں کے تعویذ گنوں اور جادو جنات کی وجہ سے کام رک جاتے ہیں، اور کبھی انسان کی اپنی آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کا کلام ہر شر، ہر جادو اور ہر رکاوٹ کو جڑ سے ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آج معاشرے میں ایک بڑی تعداد ان والدین کی ہے جو اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے دن رات تڑپ رہے ہیں۔ محترم عزیزو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ بالکل پکا ہونے والا ہوتا ہے لیکن عین وقت پر لڑکے والے انکار کر دیتے ہیں، یا کوئی ایسی بات کھڑی ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ جادو ٹونے اور حسد کے ذریعے دوسروں کے نصیب بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے، اور حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ جب آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور قرآن کی اس خاص صورت کا سہارا لیتے ہیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گا، تو کائنات کی کوئی طاقت آپ کے رزق اور آپ کے نصیب کو نہیں روک سکتی۔ نکاح اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسلام میں نکاح کو جتنا آسان بنایا گیا تھا، ہم نے اسے اتنا ہی مشکل کر دیا ہے۔ محترم عزیزو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح انتہائی سادگی سے ہوتے تھے، اس لیے ان میں برکت بھی بہت زیادہ تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد آتا ہے جو نہایت غریب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس نکاح کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کے مہر پر ان کا نکاح کروا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل چیز مال اور دولت نہیں بلکہ اللہ کے کلام کی برکت ہے۔ اگر آج آپ کی شادی میں رکاوٹیں صرف اس لیے ہیں کہ وسائل کم ہیں یا کوئی غیبی بندش ہے، تو قرآن کی وہ صورت جس کا ذکر ہم کریں گے آپ کے لیے خوشیوں کے بند دروازے کھول دے گی۔ رکاوٹیں چاہے جادو کی ہوں یا حالات کی، ان کا حل اللہ سے تعلق مضبوط کرنے میں ہے۔ جب ہم اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی باتوں اور دنیاوی سہاروں پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ محترم عزیزو، 7 دن کا یہ عمل آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ جب پیدا کرنے والے نے جوڑا بنا دیا ہے تو وہ اس جوڑے کو ملانے کا راستہ بھی خود ہی نکالے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے دل سے اس کے دربار میں حاضری دیں۔ یہ 7 دن آپ کی زندگی کے وہ مبارک دن ہوں گے جب آپ محسوس کریں گے کہ کیسے بگڑے ہوئے کام خود بخود بن رہے ہیں۔ نکاح کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رزق میں اضافے کا سبب قرار دیا ہے۔ بہت سے لوگ شادی سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اخراجات کیسے پورے ہوں گے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ نکاح کرنے والوں کو غنی کر دیتا ہے۔ محترم عزیزو، یہ روحانی سفر جو آج ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا مقصد آپ کو اس یقین تک پہنچانا ہے کہ منگنیوں کے چکر ختم ہوں اور آپ سیدھا اپنے گھر کی رخصتی کی تیاری کریں۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پہاڑ جیسی رکاوٹیں بھی ریت کے ذروں کی طرح اڑ جاتی ہیں۔ آپ کے نصیب کا ستارہ چمکنے والا ہے، بس ہمت نہ ہاریں اور اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیں کہ آج کی یہ پکار عرش الہی تک ضرور پہنچے گی۔ نکاح کی برکات کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ سنت انبیاء ہے
تمام انبیاء کرام نے نکاح کی سنت کو زندہ رکھا اور اللہ سے بہترین رفیق حیات کی دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے اور نہایت قسم پرسی کی حالت میں، تب انہوں نے ایک مختصر سی دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ نے نہ صرف انہیں رہنے کو چھت دی بلکہ بہترین رشتہ بھی عطا فرمایا۔ محترم عزیزو، وہی رب آج بھی موجود ہے اور وہ آپ کی پکار بھی سن رہا ہے۔ اس کے کلام میں وہ تاثیر ہے کہ 7 دن کے اندر ہی حالات کا رخ بدل جائے گا اور آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات ہوتے دیکھیں گے۔ محترم عزیزو، ایک سچے اور دیندار مسلمان کے لیے نکاح محض ایک سماجی ضرورت نہیں بلکہ یہ وہ قلعہ ہے جو انسان کے اخلاق، کردار اور شرم و حیا کی حفاظت کرتا ہے۔ جب انسان نکاح کی نیت کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، دوسرا وہ مکاتب غلام جو اپنی آزادی کی قیمت ادا کرنا چاہے، اور تیسرا وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرے۔ محترم عزیزو، ذرا غور کریں کہ کائنات کا مالک خود جس کی مدد کا ذمہ لے لے، کیا دنیا کی کوئی بندش یا کوئی جادو اس کا راستہ روک سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر آج آپ کی شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو یقین جانیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے صبر کا امتحان بھی ہو سکتا ہے اور شیطان کی طرف سے ایک رکاوٹ بھی، تاکہ آپ اس عظیم خیر سے محروم رہ جائیں۔ نکاح کی برکات کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے پیروں پر کھڑے ہو جائیں پھر شادی کریں گے، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نکاح خود انسان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیتا ہے۔ محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے میں سے مجرد بغیر نکاح والوں کے نکاح کر دیا کرو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہے کہ نکاح محتاجی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کی شادی صرف اس لیے رکی ہوئی ہے کہ اسباب نہیں بن رہے تو قرآن کی اس صورت کا عمل جس کا تذکر ہم آگے کریں گے آپ کے لیے غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ محترم عزیزو، اللہ پر توکل کرنا سیکھیں کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ بغیر وسیلے کے بھی کام بنانے پر قادر ہے۔ محترم عزیزو، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ نظر بد اور حسد کا ہے۔ بعض اوقات خاندان کے قریبی لوگ یا پڑوسی صرف اس جلن میں کہ فلاں کی بیٹی کا اتنا اچھا رشتہ کیوں آ گیا یا فلاں کا بیٹا اتنی جلدی سٹل کیوں ہو گیا، برے اثرات ڈالتے کوشش کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے یہاں تک کہ یہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ جب کسی کی نظر لگ جاتی ہے تو ہنستے بنستے گھر اجڑ جاتے ہیں اور رشتے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن گھبرائیے نہیں، قرآن کریم کی آیات میں وہ تاثیر ہے کہ وہ ہر قسم کی کالی نظر اور شیطانی اثر کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جب آپ 7 دن کا یہ وظیفہ شروع کریں گے تو آپ کے گرد نور کا ایک ایسا حصار بن جائے گا جسے کوئی حاسد عبور نہیں کر سکے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی مجمعین کی زندگیوں میں نکاح کی سادگی اور اس پر اللہ کا انعام ہمیں حیران کر دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن انہوں نے محنت کی اور جلد ہی نکاح کر لیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لباس پر زرد رنگ کا اثر دیکھا تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک عورت سے نکاح کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برکت کی دعا دی اور فرمایا، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ محترم عزیزو، اس واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ کی برکت مال کی کثرت میں نہیں بلکہ سنت کی اتباع میں ہے۔ اگر آج آپ کی شادی میں رکاوٹیں صرف اس لیے ہیں کہ آپ کے پاس دکھاوے کے لیے لاکھوں روپے نہیں ہیں تو پریشان نہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا خلوص اور آپ کی تڑپ دیکھی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی وہ صورت جس کا ہم ذکر کریں گے وہ آپ کے حالات میں ایسی برکت پیدا کر دے گی کہ آپ کے رخصتی کی راہیں ہموار ہو جائیں گی۔ محترم عزیزو، شادی میں رکاوٹ کی ایک بڑی وجہ کبھی کبھی ہماری اپنی کوتاہیاں اور گناہ بھی ہوتے ہیں جو دعا کی قبولیت میں آڑے آتے ہیں۔
لیکن اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ تو انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میرے سامنے جھکے اور مجھ سے اپنے نصیب کی بھیک مانگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یہ 7 دن کا عمل دراصل اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا نام ہے۔ جب آپ پورے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے تو کائنات کی ہر چیز آپ کے لیے دعا گو ہو جائے گی۔ آپ کے نصیب کا وہ تالا جو برسوں سے بند تھا وہ قرآن کی کنجی سے کھلنے والا ہے۔ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں جہاں ہر طرف فتنے ہیں وہاں اپنے جوانوں کی شادی کی فکر کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ محترم عزیزو، اگر آپ والدین ہیں اور اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کی دعا آپ کی اولاد کے حق میں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے اس 7 دن کے عمل کو اپنائیں اور دیکھیں کہ کیسے غیب سے رشتے آنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں جہاں اسباب کی اہمیت ہے، لیکن اسباب پیدا کرنے والا تو وہی عرش کا مالک ہے۔ ہم اسی روحانی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تاکہ آپ کے ایمان میں وہ پختگی آئے کہ آپ پکار اٹھیں کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ محترم عزیزو، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شادی کی رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں اور نکاح کا بندھن قائم ہوتا ہے تو دراصل ایک نئے اور خوبصورت سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلام میں میاں بیوی کا رشتہ صرف ایک قانونی معاہدہ نہیں بلکہ یہ 2 روحوں کا ایسا ملاپ ہے جسے قرآن پاک نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ محترم عزیزو، لباس کا کام کیا ہے؟ جسم کے عیب چھپانا، سرد و گرم سے بچانا اور انسان کو زینت عطا کرنا۔ بالکل اسی طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی کرنی چاہیے اور زندگی کے تلخ حالات میں ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے۔ جب گھر میں میاں بیوی کے درمیان محبت اور ہم آہنگی ہوتی ہے تو وہ گھر اس دنیا میں جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری پونجی ہے اور دنیا کی بہترین پونجی نیک عورت ہے۔ شادی کے بعد کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ محترم عزیزو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تاکید فرمائی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ بیوی کے حقوق میں یہ شامل ہے کہ اسے عزت دی جائے، اس کی ضروریات زندگی کا حسن سلوک سے خیال رکھا جائے اور اس کی دل جوئی کی جائے۔ اسی طرح بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اور اس کے گھر اور مال کی حفاظت کرے۔ محترم عزیزو، ایک دلچسپ اور خوبصورت بات یاد رکھیے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ذرا تصور کریں وہ رشتہ کتنا مبارک ہوگا جس پر خالق کائنات خود مسکرائے اور اپنی رحمتوں کا سایہ کر دے۔ محترم عزیزو، اسلامی تاریخ میاں بیوی کی مثالی محبت کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو دیکھیں۔ جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری تھا تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھیں جنہوں نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ ہوتی ہے ایک سچے جیون ساتھی کی پہچان جو مشکل وقت میں ڈھال بن جائے۔ محترم عزیزو، اگر آج آپ کی شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو یقین رکھیں اللہ آپ کے لیے بھی کوئی ایسا ہی رفیق حیات منتخب کرنا چاہتا ہے جو آپ کے ایمان کو مکمل کرے اور آپ کی زندگی کو سکون سے بھر دے۔ 7 دن کا یہ وظیفہ آپ کو اس منزل کی طرف لے کر جائے گا جہاں سچی محبت اور دائمی سکون آپ کا منتظر ہے۔ زندگی میں چھوٹے موٹے اختلافات تو ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن ایک کامیاب ازدواجی زندگی کا راز صبر اور درگزر میں چھپا ہے۔ محترم عزیزو، اگر شوہر غصے میں ہو تو بیوی کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو شوہر کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے رعب سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ایک شخص اپنے گھر کے جھگڑے کی شکایت لے کر ان کے پاس آیا۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو اس نے سنا
کہ اندر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ بلند آواز میں کچھ کہہ رہی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ وہ شخص حیران ہو کر واپس مڑنے لگا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بلا لیا۔ آپ نے فرمایا، اے بھائی، اس عورت کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں، یہ میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے، میرے لیے کھانا بناتی ہے، اگر اس نے کبھی کچھ کہہ دیا تو میں نے اس کی مشقتوں کی خاطر اسے برداشت کر لیا۔ محترم عزیزو، یہ ہے وہ اعلیٰ ظرفی جو ایک گھر کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ آج کے دور میں شادی کے بعد بہت سے مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم دین کے بجائے دنیاوی دکھاوے کو اہمیت دیتے ہیں۔ محترم عزیزو، جب میاں بیوی مل کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس گھر سے نحوست اور جادو کے اثرات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد اور عورت پر اللہ کی رحمت کی دعا فرمائی جو رات کو تہجد کے لیے اٹھیں اور ایک دوسرے کو بھی جگائیں۔ یہ روحانی تعلق دنیا کی ہر پریشانی کا حل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ نہ صرف جلدی طے ہو بلکہ نکاح کے بعد آپ کی زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن جائے تو اللہ کے ذکر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ قرآن کی وہ سورت جس کا ذکر ہم آگے کریں گے وہ نہ صرف بندشیں توڑے گی بلکہ آپ کے ہونے والے شریک حیات کے دل میں آپ کی بے پناہ محبت بھی پیدا کر دے گی۔ محترم عزیزو، رشتے ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ شک اور بدگمانی بھی ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جاسوسی نہ کریں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کو اللہ کا حکم سمجھ کر پورا کریں۔ جب نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ 7 دن کا عمل آپ کے نصیب کو جگانے کے لیے ایک چابی کی مانند ہے۔ یہ عمل آپ کے حالات کی کایا پلٹ دے گا اور وہ تمام لوگ جو آپ کی شادی میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے وہی لوگ آپ کی رخصتی کے مبارکباد دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہم اس خوبصورت سلسلے کو جاری رکھیں گے تاکہ آپ کو وہ وظیفہ بتایا جا سکے جو صدیوں سے اولیاء اللہ کا آزمودہ ہے اور جس کے ذریعے لاکھوں بے سہارا بہن بھائیوں کے گھر بسے ہیں۔ محترم عزیزو، جب اللہ پاک اپنے قدرت سے شادی کی رکاوٹیں دور فرماتا ہے اور نکاح کا بابرکت رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں وہ بہار آتی ہے جس کا اس نے برسوں انتظار کیا ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، وہ گھر جہاں کبھی خاموشی اور اداسی کا راج تھا اب وہاں محبت کی چہکار ہے، اب وہاں کوئی ایسا ساتھی موجود ہے جو آپ کے دکھ سکھ کا سانجھی ہے۔ محترم عزیزو، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ رشتہ صرف دنیا کا رشتہ نہیں بلکہ یہ جنت کا ساتھ ہے۔ جب ایک نیک مرد اور ایک نیک عورت مل کر گھر بساتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کے گھر پر سائبان بن کر تن جاتی ہے۔ پھر اس خوبصورت رشتے کا سب سے پیارا ثمر اولاد کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ شادی کے بعد جب اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو یہ دراصل آپ کی ذمہ داریوں کا ایک نیا اور مقدس امتحان ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، بچے وہ معصوم کلیاں ہیں جنہیں آپ نے اپنے اخلاق اور دین کی خوشبو سے مہکانا ہوتا ہے۔ اولاد کی بہترین تربیت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت زیر اثر لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اولاد کی تربیت اس دن سے شروع ہو جاتی ہے جب آپ اپنے شریک حیات کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ جب گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت اور نرمی سے بات کرتے ہیں تو بچے بھی وہی سیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، بچے وہ نہیں کرتے جو آپ انہیں کہتے ہیں بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ محترم عزیزو، اسلامی تاریخ میں ایسے عظیم میاں بیوی کے تذکرے ملتے ہیں جن کی باہمی محبت اور بچوں کی تربیت نے دنیا کو بڑے بڑے اولیاء اللہ اور سلاطین دیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا واقعہ دیکھ لیں۔ جب امام بخاری بچپن میں بینائی سے محروم ہو گئے تو ان کی والدہ نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے رو رو کر اللہ سے دعا مانگی، یہاں تک کہ ایک رات انہیں خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی جنہوں نے خوشخبری دی کہ اللہ نے تمہاری گریہ و زاری کی برکت سے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔
محترم عزیزو، یہ ہوتی ہے ایک ماں کی دعا اور ایک نیک بیوی کا توکل۔ جب گھر کی بنیادیں حلال رزق اور اللہ کے ذکر پر رکھی جاتی ہیں تو اللہ اس نسل میں ایسے ہیرے پیدا کرتا ہے جو رہتی دنیا تک اسلام کا نام روشن کرتے ہیں۔ شادی کے بعد کی زندگی میں خوشحالی اور سکون کا ایک بہت بڑا راز شکر گزاری میں چھپا ہے۔ محترم عزیزو، جب آپ اپنی بیوی یا اپنے شوہر کی چھوٹی چھوٹی خوبیوں کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی کمیوں پر پردہ ڈالتے ہیں تو گھر کا ماحول جنت بن جاتا ہے۔ اولاد کے سامنے کبھی ایک دوسرے سے بحث نہ کریں، بلکہ انہیں یہ سکھائیں کہ والدین کی اطاعت اور ان کا احترام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہا کرو۔ محترم عزیزو، گھر میں جب آذان کی آواز گونجے تو باپ اپنے بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر مسجد جائے اور ماں اپنی بیٹیوں کو مصلی پر ساتھ بٹھائے۔ یہ وہ خوبصورت تربیت ہے جو نسلوں کو سنوار دیتی ہے۔ جب گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہاں جادو، حسد اور نحوست کے سائے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں سوشل میڈیا اور بے راہ روی کے فتنے عام ہیں، وہاں اپنی اولاد کو صالح بنانا کسی جہاد سے کم نہیں۔ محترم عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے تو آج ان کی بنیادوں میں دین اسلام کی محبت ڈال دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین تحفہ دے سکتا ہے وہ اچھے اخلاق اور بہترین تربیت ہے۔ یہ تربیت تب ہی ممکن ہے جب آپ خود ایک مثالی میاں بیوی بن کر دکھائیں۔ یہ 7 دن کا عمل جو ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ صرف آپ کی شادی کی رکاوٹیں ہی دور نہیں کرے گا، بلکہ یہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی برکتوں کا ضامن بنے گا۔ محترم عزیزو، شادی کے بعد کی زندگی کا وہ تصور جو اسلام نے دیا ہے وہ سکون، اطمینان اور مودت پر مبنی ہے۔ یہ رشتہ آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور آپ کی شخصیت میں وہ وقار پیدا کرتا ہے جو تنہا رہ کر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر آج آپ تنہائی کے کرب میں ہیں اور رشتوں کی بندش کی وجہ سے پریشان ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ اللہ پاک آپ کے نصیب کا تالا کھولنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزاریں، آپ کے گھر میں بھی بچوں کی خوشیاں ہوں اور آپ کا دسترخوان برکتوں سے بھرا ہوا ہو۔ ہم اس روحانی سلسلے کو آخری نتیجے کی طرف لے جا رہے ہیں جہاں اس سورہ مبارکہ کا ذکر ہوگا جو آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور یہ یقین کر لیں کہ اللہ کی رحمت آپ کے بہت قریب ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم اور بابرکت حصے کی طرف آ گئے، یعنی وہ عمل جو آپ کی زندگی کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ اگر آپ کے رشتے بار بار آ کر ٹوٹ جاتے ہیں، بات پکی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، یا گھر میں جوان بیٹیاں اور بیٹے بیٹھے ہیں اور کوئی اچھا رشتہ میسر نہیں آ رہا، تو اب مایوسی کو چھوڑ دیں اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھ کر یہ 7 دن کا عمل شروع کریں۔ محترم عزیزو، اس عمل کا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ یاد رکھیے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی اس وظیفے کی کامیابی کی پہلی شرط ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے مصلی سے اٹھنا نہیں، بلکہ باوضو حالت میں وہیں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ میری بہنیں گھر میں مصلی پر اور بھائی کوشش کریں کہ مسجد میں ہی یہ عمل مکمل کریں، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو مرد حضرات گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے افضل ہے، ورنہ کوئی بھی مختصر درود جیسے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد پڑھ سکتے ہیں۔ محترم عزیز، درود پاک وہ کنجی ہے جو دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نہایت پیارے اور جلالی و جمالی ناموں کی ایک تسبیح 100 بار اپنی انگلیوں پر گن کر پڑھنی ہے۔ یا لطیف، یا ودود، ان دونوں ناموں کو ملا کر ایک بار گنا جائے گا۔ محترم عزیزو، اللہ کے ان ناموں میں وہ تاثیر ہے کہ یا لطیف ہر قسم کی بندش اور رکاوٹ کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے، اور یا ودود پتھر دلوں میں بھی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی خاص جگہ رشتے کی خواہش رکھتے ہیں یا آپ کے دل میں کوئی جائز تمنا ہے تو ان ناموں کو پڑھتے وقت اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک اس شخص یا اس خاندان کے دل میں آپ کے لیے قدر اور محبت پیدا فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کے وہ نام ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اس
پارے کی زینت سورۃ الرحمن کی تلاوت ایک مرتبہ کرنی ہے۔ محترم عزیزو، سورۃ الرحمن کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے اور اس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا بے پناہ ذکر کیا ہے۔ اس سے نہایت توجہ، خشوع و خضوع اور سمجھ کر پڑھیں۔ اگر آپ خود پڑھنا جانتے ہیں تو یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ جب انسان کی اپنی زبان سے اللہ کا کلام نکلتا ہے تو اس کی تاثیر ہی الگ ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ بالکل ان پڑھ ہیں یا کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ اسے نہایت دھیان سے سن بھی سکتے ہیں، لیکن پہلی کوشش خود پڑھنے کی ہونی چاہیے۔ عمل کے آخر میں دوبارہ وہی 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ محترم عزیزو، جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو اب اصل گھڑی شروع ہوتی ہے۔ آپ نے وہیں مصلی پر اللہ کے حضور سجدے میں گر جانا ہے۔ ایک سچے مسلمان کی سب سے بڑی طاقت اس کا سجدہ ہے۔ سجدے میں جا کر عاجزی اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ میں کمزور ہوں، تو نے ہی نکاح کو سنت بنایا اور پاکیزہ زندگی کا راستہ دکھایا۔ یا اللہ میرے نصیب کی بندشوں کو کھول دے، میرے لیے بہترین اور نیک رفیق حیات کا فیصلہ فرما۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور وہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نام لے کر دعا مانگیں، کیونکہ اسلام میں پسند کی شادی کی اجازت دی گئی ہے، بشرط یہ کہ وہ شرعی حدود میں ہو۔ محترم عزیزو، یہ 7 دن آپ کی زندگی کے سب سے اہم دن ہیں۔ ان 7 دنوں میں اپنے یقین کو مت ڈگمگانے دیں۔ یاد رکھیے، جب تک اللہ پر کامل یقین نہیں ہوگا کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ یقین شرط ہے۔ جب آپ یہ سوچ کر عمل کریں گے کہ میرا رب میری پکار سن رہا ہے تو 7 دن کے اندر ہی آپ کو خوشخبری ملنا شروع ہو جائے گی، منگنی کی رکاوٹیں ختم ہوں گی اور رخصتی کے اسباب بنیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔